عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل میر انیس جو انہوں نے ایک مرثیہ لکھی تھی حضرت اون و محمد جنگ کے لیے رخصت جو وہ لے رہے ہیں اپنے ماں سے، تو اس پہ انہوں نے ایک مرثیہ لکھا تھا جس میں منظر نگاری کا بہت ہی عمدہ نشاندہی انہوں نے کری ہے۔ اب ان سوالات کے ہم جواب دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے جو اس میں ہے، ایک مشق نمبر جو مشق میں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میر انیس کے حالات زندگی وہ تو میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر مرثیہ نگاری میر انیس کی، تو اس کے بعد پھر اس میں اور ایک سوال ہے، وہ ہے مرثیہ کے اجزائی ترکیبی تحریر کیجیے۔ پہلے بچوں، مرثیہ جو ہے اس کے اجزائی ترکیبی جو ہیں وہ ہے چہرہ جو ہے، چہرہ مرثیہ کی تمہید کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سراپا ہے، یعنی کہ اس میں مرثیہ کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال، دیگر اصناف کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک ہے، اسے رخصت کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہیرو کو میدانی جنگ میں جانے کے لیے جو یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھائی جاتا ہے۔ آمد اس جز میں تو ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدانی جنگ میں آنے کے منظر کشی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہے جسے رجز کہتے ہیں۔ رجز ہیرو کو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارنامے کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری بیان کرتا ہے، اسے رجز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جنگ، ہیرو مقابلے فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی بھی اس میں تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر غازی یا شہادت ہے۔ ہیرو جب میدان جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے تو اسے شہادت کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اس میں ہے اجزائی ترکیبی میں جسے بین کہتے ہیں۔ بین یعنی کہ مرثیہ کا وہ آخری جز ہوتا ہے جب ہیرو کی لاش اس کے عزیز و اقارب یعنی کہ اپنے عزیزوں کے حوالے جب کیا جاتا ہے اور اس وقت اس کے خاص کر عورتیں ان کی خوبیاں جو رو رو کر بیان کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ماتم جو کرتے ہیں، افراد کے جذبات کا فنکارہ انداز جو پیش کیے جاتے ہیں تو اسے بین کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک سوال ہے، مرثیہ کو ایک بار پھر غور سے پڑھ کر زید سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلے آپ نے مرثیہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کے سوال کے جواب جو دینے ہیں وہ تبھی تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ مرثیہ پڑھیں گے۔ اور مرثیہ کے کرداروں کے نام لکھے۔ دیکھیے، جو ہمارے نصاب میں شامل مرثیہ ہے اس میں حضرت امام حسین، حضرت شہر بانو، حضرت زینب، حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کردار ہیں وہ یہ ہیں۔ درجہ ذیل الفاظ کن کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ دلاور، بانوئی مجتر، نور نظر، خواہر، پیارو، شیر دلاور۔ دیکھیں، دلاور جو ہے یہ حضرت اون و محمد کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہاں یہاں پہ۔ بانوئی مجتر حضرت شہر بانو کے لیے، نور نظر حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہ انہیں کہتے ہیں حضرت زینب۔ خواہر جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد پیارو جو ہے اس میں دو ہی ہیں، ایک ہے حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیر دلاور بھی انہی دو کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد اور ایک سوال ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے، مرثیہ کے چوتھے بند کی تشریح کیجیے۔ دیکھیے، مرثیہ کی چوتھے بند جو ہے، چوتھے بند میں حضرت شہر بانو حضرت زینب سے کہتی ہے کہ کیوں آپ روتی ہیں؟ کیا میرے سر سے چادر چھن گئی ہے؟ یعنی کہ کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برا گھر خالی نہیں ہونے دیں گے، تب ان کی باری آئے گی اور اس وقت آئے گا جب یہ بھی تلواروں کے جوہر دکھائیں گے، کیونکہ جرت و ہمت میں یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت اون اور محمد کے دادا جو تھے۔ بہادری میں یہ حضرت حیدر کرار یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے برابر ہے۔ جب تک کوئی نہیں رہے گا تو یہ جنگ کرنے میں میدان میں اتر آئیں گے، اور اس میں کیا بری بات ہے کہ یہ میدان جنگ میں پہلے شہید نہ ہو اور بعد میں شہید ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک ہے یہ آپ کے لیے میں ہوم ٹاسک یعنی کہ گھریلو کام کے لیے 10ویں بند مرثیہ کے کسی جز کو ظاہر کیجیے، یہ خود آپ کریں گے۔ اس کے بعد مرثیہ کے 15ویں بند یہ بھی آپ خود کریں گے۔ اس کے بعد ایک سوال اس میں یہ آ رہا ہے، ماں نے بچوں کو جو وصیت کی آپ نے الفاظ میں لکھے تھے، چلیے یہ میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، بچوں مثنوی نے مرثیہ میں ماں نے بچوں کو جو وصیت کی ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھے۔ یہ سوال ہے، پیارے بچوں، حضرت زینب نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے پیارو، جو مرد ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی میدان جنگ میں خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ شہادت کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں سر کٹا کر لوگ کامیابی اور سرخ روئی حاصل کرتے ہیں۔ ماں اپنے دونوں بیٹوں سے کہتی ہے کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اپنے دشمنوں کو ماں کے دودھ کا اثر دکھانا، اپنے دادا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے جوہر اور بہادری دکھانا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان دکھانا، لڑائی کے دوران حضرت علی جیسی بہادری کا مظاہرہ کرنا، اس بہادری سے لڑنا کہ اپنے نیزوں پر دشمنوں کے سر کاٹ کر لے آنا، جس طرح حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ میں کھینچ کر اکھاڑ کر لے آئے تھے، اسی طرح تم بھی کوفے کا دروازہ توڑ کر لے کر آنا، یعنی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ دشمن کے نیزے چلیں تو اپنے سینوں پر تان کر جانا، نیزوں کی بارش بھی ہو جائے تب اپنی دفاع کے لیے ڈال کی تلاش نہ کرنا۔ میرے بیٹوں، میں تم پہ قربان ہو جاؤں، ہنس ہنس کے برچھیاں کھانا۔ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ہمت جوش سے کام لینا تاکہ تمہاری بہادری کی تعریف ساری دنیا کرتے رہے، اس جنگ کا ذکر ہمارے بعد صبح و شام ہوتا رہے، دنیا ہم باقی رہے یا نہ رہے، ہمارا نام رہے لیکن ابھی ہم زندہ رہے یا نہ رہیں، لیکن اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ سپاہی کی شان یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر رنج و غصہ کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی بھی حال میں اپنی بہادری اور وفاداری کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو حوصلہ بڑھاتی ہے، انہیں نصیحت کرتی ہے کہ جس طرح خندق کی لڑائی میں مسلمانوں نے بہادری کے کمالات دکھائے تھے، اسی طرح تم بھی اپنی جان پر کھیل کر ایسے ہی کارنامے دکھانا، کیونکہ تم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے نواسے ہو۔ تم تلوار کے اندر گھس جانا اور نیزوں کے وار اپنی چھاتیوں پر لینا، کوفے کو اپنے تلوار سے زیر کر لینا، شام کو اپنا قبضہ جما لینا، ملکی شام کی بات کر رہا ہوں میں، اور عربوں کی بہادری اور شجاعت کو مضبوط کرنا اور روم کو اپنے قبضے میں لینا، اس طرح حلب کو بھی اپنے قابو میں کر لینا۔ میدان کربلا میں اگر پیاس کی شدت سے تمہاری جان نکلنے والی ہو، لیکن پیاس کی طلب دل میں نہ لانا، کیونکہ سبھی اپنے پیارے پیاس سے تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ دشمنوں نے تمہارے امام حضرت امام حسین کے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد پھر خالی جگہوں کو پر کیجئے، یہ تو آپ خود ہی بھر سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے یہ تو خود ہی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ ہے یہ مرثیہ میر 19 کی وہ اختتام پذیر کو ہو گئی ہے، اس کے مشقی سوالات بھی ہم نے کیے ہیں، اور انشاءاللہ کل پھر ہم مرزا دبیر اس کے حالات زندگی اور ان کی مرثیہ پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔